تعریف اس ذات کی جو ذات خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرجیحات بھی، تعریف اس ذات کی جو ذات احد بھی ہے، صمد بھی، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی، اور جس کا مقام ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد بے حد درود و سلام بارگاہ سید الانام نبی مکرم رسول محتشم شفیع معظم آمنہ کے لال سہن بے مثال جان کائنات شان کائنات مست کائنات مقصود کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبتوں عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو ہمارا یہاں پر بیٹھنا وہ جہاں لواحقین کے لیے باعث سعادت ہے وہیں ہمارے لیے بھی باعث سعادت ہے، اس لیے کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ یہ شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ذکر کی محفل کے اندر بیٹھنا اور دین اسلام کے درس و تدریس کی محفل میں ایک لمحہ بیٹھنا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رستے کے اندر 70 اونٹ ذبح کر کے تقسیم کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ 70 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر کے تقسیم کرنے سے بھی زیادہ اجر اور ثواب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پاک کی محفل میں بندہ خلوص نیت کے ساتھ بیٹھے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کرنا اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ امتی کا ایک ادب کا تعلق کا جڑ جانا، یہ صرف ایمان نہیں بلکہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی پہچان ہے اور ایمان کی سلامتی کا سبب ہے۔ تین چیزیں میں نے استعمال کی ہیں، ایمان کی جان ہے، ایمان کی پہچان ہے اور ایمان کی بقا اور سلامتی کا ضامن ہے۔ محبت رسول، ادب رسول، تعظیم رسول اور تکریم رسول، یہ بندہ مومن کی ایمان کی جان بھی ہے، پہچان بھی ہے اور اس کی حفاظت کی ضامن بھی ہے، اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سامعین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم پر ایک لفظ میں نے پچھلے پروگرام پر بیان کیا تھا، تعریف اس ذات کی جو ذات خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرجیحات بھی، تعریف اس ذات کی جو ذات احد بھی ہے، صمد بھی، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی، اور جس کا مقام ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد بے حد درود و سلام بارگاہ سید الانام نبی مکرم رسول محتشم شفیع معظم آمنہ کے لال سہن بے مثال جان کائنات شان کائنات مست کائنات مقصود کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبتوں عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو ہمارا یہاں پر بیٹھنا وہ جہاں لواحقین کے لیے باعث سعادت ہے وہیں ہمارے لیے بھی باعث سعادت ہے، اس لیے کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ یہ شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ذکر کی محفل کے اندر بیٹھنا اور دین اسلام کے درس و تدریس کی محفل میں ایک لمحہ بیٹھنا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رستے کے اندر 70 اونٹ ذبح کر کے تقسیم کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ 70 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر کے تقسیم کرنے سے بھی زیادہ اجر اور ثواب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پاک کی محفل میں بندہ خلوص نیت کے ساتھ بیٹھے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کرنا اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ امتی کا ایک ادب کا تعلق کا جڑ جانا، یہ صرف ایمان نہیں بلکہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی پہچان ہے اور ایمان کی سلامتی کا سبب ہے۔ تین چیزیں میں نے استعمال کی ہیں، ایمان کی جان ہے، ایمان کی پہچان ہے اور ایمان کی بقا اور سلامتی کا ضامن ہے۔ محبت رسول، ادب رسول، تعظیم رسول اور تکریم رسول، یہ بندہ مومن کی ایمان کی جان بھی ہے، پہچان بھی ہے اور اس کی حفاظت کی ضامن بھی ہے،
اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو سامعین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم پر ایک لفظ میں نے پچھلے پروگرام پر بیان کیا تھا، رسول ایمان کا مرکز و محور ہے۔ اردو کا لفظ ہے، آسان سا ہے۔ فرمایا کہ محبت رسول، ادب رسول اور تعظیم و تکریم رسول ایمان کا مرکز و محور ہے۔ اب سب سے پہلے ہم ان دونوں لفظوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ مرکز و محور ہوتا کیا ہے، مرکز کس کو کہتے ہیں اور محور کس کو کہتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، مرکز اردو گرامر کا لفظ ہے اور مرکز کا انگلش کے اندر ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ معنی کر لیا جاتا ہے۔ اور مرکز کس کو کہتے ہیں؟ مرکز ہر اس چیز کی وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے حکم نامہ جاری ہوتا ہے، جہاں سے ڈائریکشن جاری ہوتی ہے، جہاں سے ہدایات جاری ہوتی ہیں، ان کو مرکز کہا جاتا ہے۔ جہاں سے براہ راست تعلیم جاری ہوتی ہے، اس کو مرکز کہا جاتا ہے۔ کوئی کہہ دیتا ہے یہ وفاق کا مرکز ہے، کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ صوبے کا مرکز ہے، کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ تحریک منہاج القرآن کا مرکز ہے، کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ اصلاحی جماعت کا مرکز ہے، کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ دعوت اسلامی کا مرکز ہے، اور کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ تبلیغ کا مرکز ہے۔ الغرض کوئی کہتا ہے کہ یہ تعلیم کا مرکز ہے، کوئی کہتا ہے یہ تدریس کا مرکز ہے، کوئی کہتا ہے یہ تجارت اور کاروبار کا مرکز ہے۔ الغرض کہ جہاں سے حکم نامہ، جہاں سے ہدایات جاری ہوتی ہیں، انہیں مرکز کہا جاتا ہے۔ اور اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، ادب رسول کو، تعظیم رسول کو اور تکریم رسول کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ والہانہ ٹوٹ ٹوٹ کر عشق کرنے کو ایمان کا مرکز قرار دیا جائے تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہی بنے گا کہ اے بندہ مومن، تو عبادت کرتا ہے تو ایمان کی وجہ سے، ریاضت کرتا ہے تو ایمان کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایمان کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ کے اندر سر بسجود ہوتا ہے تو ایمان کی وجہ سے، صدقہ خیرات کرتا ہے تو ایمان کی وجہ سے، تسبیحات پڑھتا ہے تو ایمان کی وجہ سے، کہ کسی کے ساتھ کسی بھی اعتبار کی تو نیکی کرتا ہے ایمان کی وجہ سے، حج و عمرہ کرتا ہے ایمان کی وجہ سے، صدقہ و خیرات کرتا ہے تو ایمان کی وجہ سے۔ اسی ایمان کا مرکز و محور جو ہے وہ محبت رسول ہے، ادب رسول ہے، تعظیم و تکریم رسول ہے۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ مرکز کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے تو اسی مرکز سے پھر ہدایات آتی ہیں۔ جو شخص جو بھی نیکی کرتا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے، اگر وہ اپنے مرکز کے ساتھ جڑ کر کرتا ہے تو وہ فائدہ دیتی ہے، وہ مقبول ہوتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی ثواب اور عمل کا باعث بنتی ہے۔ اگر مرکز کو چھوڑ کر عبادت کی جائے، نیکی کی جائے یا اللہ کی بارگاہ کے اندر حتیٰ کہ ایک تسبیح کے دانے پر اللہ کا ذکر بھی کیا جائے لیکن مرکز کے ساتھ تعلق نہ جڑا ہوا ہو تو میرا رب فرماتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا کہ سارا جہان، ساری کائنات میرا ذکر کرتی ہے، مجھے تیرے ذکر کی محتاجی نہیں ہے، اس لیے کہ تو ایمان کے مرکز سے جدا ہو کر میرا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جو ایمان کے مرکز سے جڑ کر عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، میں رب اس کو مقبول بھی کرتا ہوں، اس کو پسند بھی کر لیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر۔ مقصد بات کرنے کا یہ کہ ہر جگہ کے ایک مرکز ہوتا ہے، مرکز سے ہدایات ملتی ہیں، مرکز سے فیض جاری ہوتا ہے۔ تو بس معلوم یہ ہوا کہ بندہ مومن کوئی بھی نیکی کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو وہ ایمان کی وجہ سے کرتا ہے۔ ایمان ہے تو نیکی بھی ہے، ایمان ہے تو مقبول بھی ہے۔ اگر ایمان ہے تو وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ، وہ تلاوت قرآن، وہ صدقات و خیرات، وہ نوافل، وہ تہجد گزاری، وہ زہد و ورع، وہ تقوی طہارت، وہ صبر و شکر، وہ حمل و تحمل، وہ سب قابل قبول ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو رب فرماتا ہے مجھے تیری کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان جب تک اپنے مرکز سے جڑا رہتا ہے تب تک ایمان سلامت بھی رہتا ہے، اور تب تک ایمان کے اندر، اس عبادت کے اندر لذت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر قبولیت کی علامت بھی ہوتی ہے۔ اگر بندے کا ایمان اپنے مرکز سے کنیکشن توڑ دیتا ہے، اپنے مرکز سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پھر نہ اس عبادت کے اندر، نہ اس زہد و ورع اور تقوی و طہارت کے اندر کوئی لذت رہتی ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مرکز سے ہٹ گئی ہے۔ اور ایمان کا مرکز جو ہے وہ مکین گنبد خضرا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان کا مرکز کیا ہے؟ مکین گنبد خضرا ہے۔